بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج اکیڈمیا میں خوش آمدید۔ میرا نام خالد حسین ہے اور جنرل نالج سیریز میں آج ہم سکندر اعظم کا حملہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ 356 قبل مسیح تا 323 قبل مسیح تک ہے۔ سکندر یونان میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس نے دولت پر قبضہ جمانے اور دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان پر یہ پہلا یورپی حملہ تھا۔ سکندر اعظم 327 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ایران، کابل یعنی افغانستان اور سرحدی علاقوں کو فتح کرتا ہوا 326 قبل مسیح میں دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا کی طرف بڑھا۔ ٹیکسلا کے راجا نے سکندر کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا اور کئی قیمتی تحائف بھی پیش کیے۔ اس سے سکندر بہت زیادہ خوش ہوا۔ ٹیکسلا میں قیام کے بعد سکندر جہلم کی طرف بڑھنے لگا تاکہ راجہ پورس پر حملہ کر سکے۔ راجہ پورس ایک بہادر انسان تھا جس نے استقبال کرنے کی بجائے مقابلے کو ترجیح دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو سکندر نے پورس کے ہاتھیوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس سے پورس کی فوج درہم برہم ہو گئی۔ راجہ پورس آخری دم تک لڑتا رہا لیکن شکست کھائی۔ سکندر نے جنگ جیت لی تھی لیکن پورس کی بہادری نے اسے بہت متاثر کیا۔ جب راجہ پورس کو سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے راجہ سے کہا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ اس جواب سے سکندر بہت خوش ہوا اور راجہ پورس کی سلطنت اسے واپس کر دی۔ سکندر کا یونان واپس جاتے ہوئے راستے میں بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ سکندر اپنے ساتھ بہت سے علماء اور فضلاء جو ہے وہ لے کر آیا جنہوں نے ہندوستان کے حالات تحریر کیے۔ سکندر کے حملے سے مشرق اور مغرب کے درمیان بحری راستے بھی قائم ہوئے۔ اب ہم پڑھیں گے ہندوستان میں موریہ سلطنت کا قیام۔ وہ ہے 321 قبل مسیح تا 185 قبل مسیح۔ چندر گپت موریہ کا کردار۔ چندر گپت موریہ خشتری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ہندوستان میں ایک مضبوط اور وسیع حکومت قائم کی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد ہندوستان کی تمام ریاستوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان حالات میں چندر گپت موریہ کو اپنے عزائم پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ موریہ سلطنت کے پاس بہترین فوج تھی جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے جس سے دشمنوں پر نیزہ بازی کی جاتی تھی۔ چندر گپت موریہ نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست مگدھ، موجودہ بہار اور پٹنہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کی سلطنت خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے کوہ ہمالیہ تک پھیل گئی۔ سکندر اعظم کے ایک جرنیل سیلوکس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ چندر گپت نے زبردست مقابلے کے بعد اسے بھی شکست دی۔ یونانیوں نے کابل، قندھار اور ہرات چندر گپت کے حوالے کر دیے۔ چندر گپت نے بنگال، بہار، یوپی، مالو اور جنوبی پنجاب تک کے علاقوں پر تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جنوب میں میسور، کشمیر، سندھ، شمالی ہند، بلوچستان اور افغانستان کے علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ موریہ حکومت 137 سال تک قائم رہی، جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط سلطنت تھی۔ چندر گپت کے عہد کا سب سے قدیم ترین شہر ٹیکسلا تھا۔ یہ بڑا خوشحال شہر تھا۔ اس شہر میں ایک یونیورسٹی قائم تھی جہاں سائنس اور فنی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ چندر گپت کے دور میں فنون اور دستکاریوں کو ترقی ملی۔ حکومت ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلتی تھی۔ محصول، مواصلات، کان کنی، زراعت، تجارت اور جہاز رانی کے شعبے قائم کیے گئے۔ دیہات میں انصاف دینا پنچایت کی ذمہ داری تھی۔ اس دور میں نہری نظام قائم ہوا، سڑکوں کے جال بچھوائے گئے، عدالتی نظام قائم ہوا، ناپ تول کے لیے پیمانے اور باٹ استعمال ہوتے تھے،
سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی تھیں، جاسوسی کا محکمہ قائم ہوا، غریبوں اور یتیموں کی پرورش شاہی خزانہ سے ہوتی تھی۔ اشوک 272 قبل مسیح تھا، 232 قبل مسیح۔ اشوک چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اپنے باپ بندوسارا کی وفات کے بعد 272 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ ایک عظیم سلطنت اسے ورثے میں ملی۔ اپنے دادا چندر گپت کی طرح اچھے انداز سے حکومت کی۔ اس کے قوانین بڑے سخت تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ختم کر کے ریاست مگدھ کا تخت حاصل کر لیا۔ اشوک نے اڈیشہ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے 261 قبل مسیح میں حملہ کیا۔ اشوک کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 لاکھ آدمی مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد لڑائی سے اسے سخت نفرت ہو گئی اور آئندہ کوئی جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جنگ میں بنائے گئے قیدی چھوڑ دیے اور قوم سے معافی بھی مانگی۔ وہ جبر و تشدد سے توبہ کر کے بدھ مت کا پیروکار بن گیا۔ اشوک نے سلطنت کا انتظام نہایت عمدہ طریقے سے چلایا۔ سڑکوں کے ساتھ سایہ دار درخت لگوائے اور سرائیں بھی تعمیر کیں جہاں مسافر آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ اس نے سنہری فرامین جاری کیے اور حکم دیا کہ انہیں چٹانوں اور ستونوں پر کندہ کیا جائے تاکہ لوگ انہیں پڑھ سکیں۔ یہ فرامین آج بھی ہندوستان کے ہر حصے میں موجود ہیں، جس سے اس کے بدھ عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے جانوروں کے لیے شفا خانے بنوائے۔ اس طرح اس نے باغات بھی لگوائے۔ اشوک نے تانبے اور چاندی کے سکے بھی جاری کیے۔ اناج پر خصوصی ٹیکس لگائے گئے۔ ہندوستان کا موجودہ قومی نشان اشوک کی لاٹ اشوک کے ستون کے بالائی حصے یعنی شیر نما سے لیا گیا ہے۔ اس نے خود کو بدھ مت کا راہب اعلیٰ بنا لیا۔ اشوک نے ہندوستان میں بدھزم کی خوب اشاعت کی۔ ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے، بدھوں کی عبادت گاہیں بھی بنوائیں۔ اس نے پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر زور دیا۔ اس کے دور میں بدھ مت کا پیغام تبت، چین، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا۔ اشوک نے پوجا پاٹ کے نئے طریقے دریافت کیے۔ بدھ مت کے مذہبی احکامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کندہ کرائے۔ اس نے ملک بھر میں اسٹوپے یعنی کہ عبادت گاہیں بنوائیں۔ اس نے 232 قبل مسیح میں وفات پائی۔ اس کے انتقال کے بعد تخت نشینی کے لیے اس کے جانشینوں میں جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان دوبارہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ گپت حکومت کا قیام 320 عیسوی۔ چندر گپت اول نے گپت حکومت کی بنیاد 320 عیسوی میں رکھی۔ گپت عہد میں ہندوستان دوبارہ متحد ہوا اور ہندو مت کو فروغ ملا۔ اس نے مگدھ میں اپنی آبائی ریاست کو وسعت دینا شروع کر دی۔ تبت کے علاقے شامل ہونے کے بعد اس کی حکومت گنگا و جمنا تک پھیل گئی اور اس کی وفات 335 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور نئے آنے والے لوگ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔